لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا عليه وآترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد و آل محمد. واسطے ثواب کے تلاوت فرما دیں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی ان مرحومین کے سیدہ ابن دانش علی کنیز فاطمہ بنت ابو محمد محمد حسین ابن ولی محمد کنیز مہدی بنت محمد حسنین علیم النساء بنت اشہر حسین بخشش حسین ابن قیصر حسین منتظر مہدی ابن بخشش حسین ظفر مہدی ابن بخشش حسین. اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں، اپنے بزرگوں کو بھی شامل کر لیجئے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ذلك اللہ ربی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آیت کی بھی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے اور اس حدیث مبارک کے بھی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ ایک ایسا سسٹم بنا کے چلے گئے ہیں ان مجالس کا. جناب زینب نے جو سلسلہ قائم کر دیا ہے اس دن کہ ان مجلس جو نیکی کا مرتکب ہوگا نیکی نزد لہو فیہا حسنا. اس حدیث مبارک میں بھی چلنا پڑے گا. ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. مگر شرط کیا ہے؟ جب تک ان گڑبڑ ہوگی. مولا میری نیت یہ تھی، کوئی چیز چھپی نہیں. بیٹا ٹینشن ہے کب در پر تو اگر اہل بیت کو چھوڑا قرآن لے لیں گے، اسی میں ڈر لگا کہیں کاٹ نہ دیں. اور اگر قرآن کو چھوڑ دیا خالق بیت کو تب بھی گمراہ آئے گا آدمی. کیا مطلب؟
نے کہا کہ تب نہ قرآن سے اہل بیت کو سمجھ پاؤ گے، اس لیے کہ قرآن صحیح معنی میں کہا کہ اہل بیت کیا ہے، اور اہل بیت صحیح معنی بتائیں گے اس آیت کی مفہوم۔ اہل بیت کو چھوڑو گے قرآن سمجھ، اور قرآن کو چھوڑو گے تو بولیے اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اگر گمراہ بچنا ہے بیت کو بولیے لے کے چل، سے بڑا کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ اس کے بعد امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، کل بھی بات آئی تھی یہاں تک۔ اس کے بعد حضرت زہرا سلام، حتیٰ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہاں پیغمبر کی حدیث موجود ہے کلیئر کٹ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ حدیث پوری نہیں ہے، اس کے آگے بھی فقرہ ہے۔ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے ماں باپ ان سے بھی بلند ہیں، ہے نا؟ تو جب امام حسن و حسین سے ہی بلند ہیں امام ہو کر کے بھی، تو پھر جناب فاطمہ کے مقابلے میں کون آئے گا؟ اور ہمارے امام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھیا ہم تمہارے اوپر حجت ہیں اور ہماری ماں فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہے۔ تو اب جب امام کہہ دیں کہ ہماری ماں فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہے، تو اب کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دو ایک چیزوں پر آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ایک بات بالکل کنفرم ہے، کل بھی بات کہی گئی تھی، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین ہیں، بولیے دنیا کی تمام عورتوں کی بقراتوں کی کمی نہیں ہوتی، ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ مطلب سیدۃ عالمہا، مطلب اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار؟ پیغمبر نے فرمایا یہ کون سی خاص بات ہوئی؟ وذاک مریم، یہ تو مریم بھی ہے اپنے زمانے کی سردار۔ فرمایا تب؟ فرمایا من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک، جب سے دنیا کا وجود ہے، جب تک دنیا باقی رہے گی، فاطمہ سیدہ تھیں، سیدہ ہیں، سیدہ رہیں گی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ قرآن میں آیا ہے نام آپ کا کہیں؟ ہاں دیکھیے قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا اتنا سبھی رضوان بہت ہے، یعنی خوشنودی، خدا کی اتنی سی خوشنودی رضوان کیا ہے؟ بہت ہے۔ اب آئیے انہم عن صلاۃ، تو ہم لوگوں کی نماز قرآن کا بڑا ثواب ہے۔ قرآن جھوم جھوم کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ایک بار مولوی صاحب نوٹ کر لو، کبھی کسی بات پہ گھمنڈ نہ کرنا۔ ہم بڑے مومن ہیں اور بڑے نمازی ہیں اور بڑے تلاوت کرنے والے ہیں۔ نماز کے لیے قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تلاوت کے لیے ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، جھوم جھوم کے قرآن پڑھتے ہیں، مگر قرآن ان کے اوپر۔ کہنے لگے یار یہ کیسے جو ہے عجیب بات کرتے ہو تم لوگ، کبھی کہتے ہو قرآن پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، حتیٰ سننے کا ثواب ہے، اب کہہ رہے ہو کہ قرآن لان، کہ اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے، 2 دونا 4 ہے۔
قرآن جس بات کو کہہ رہا ہے اگر آپ عمل نہ کریں، لاکھ جھوم جھوم کے پڑھیے ثواب ملے گا. مطلب مثلا قرآن کہتا ہے، یہی آیت جو پڑھ رہے ہیں روز، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. روز آپ جھوم جھوم کے پڑھیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. خوب جھوم جھوم کے پڑھیے آپ. اور اس کے بعد جب کوئی اہل بیت، کیا یار ہر وقت تم لوگ علی علی لگائے رہتے ہو؟ تو اب اس آیت کی تلاوت کے بعد قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ ہمارے اوپر بھی چپکے گی نا. قرآن کہہ رہا اقیم الصلاۃ، ملے پیش کیا گیا، کہنے لگے ہم سے کچھ کروا لیا تھا پائیں گے، پیسہ کم ہے بھائی، 20,000 تم کو دیجئے، ہم ان کی قبر پہ کتنا کہنے لگا صاحب قبرستان میں اتنے میں آ گئی، نکل لو یا آج سے ہماری قرآن پڑھا. ہم نے کہا قرآن سے یہ آدمی فرار کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہ یار اوپر تم قرآن پڑھتے ہو، اندر فرشتہ لیے کھڑا ہے، تو نہیں کیا. سمجھ میں آیا؟ نہ رہیے کہ مرنے کے بعد تلاوت ہوگی تو ثواب پہنچ کر کے جائیے. لڑکے کر دیں ان کی بات، صلوات بر محمد. اس طرف جا سکتا ہوں مگر جانے لوگوں کا حال یہ ہے، قرآن کا حال یہ ہے کہ حدیث کہتی بہت قرآن پڑھنے والے ان پر، اور سمجھ میں اہل بیت کی عظمت کو نہیں سمجھ پائیں گے. پہلے خود سمجھو کہ ہم کتنی پستی میں ہیں، تب سمجھ میں آئے گا وہ کتنی بلندی میں ہیں. تو ہمارے قرآن کا حال یہ ہے، ہماری نمازوں کا حال بولیے یہ ہے. اب نبی کا اگلا جملہ سنیے، حدیث کیا تھی؟ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ دنیا کی تمام عورتوں کی سیدہ ہیں، سردار ہیں. من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک، جب سے دنیا کا وجود تب سے اور جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک سیدہ تھیں، سیدہ ہیں، سیدہ رہیں گی. اس کے بعد حضرت کا جملہ، اپنی نماز کا حال ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا، اپنی تلاوت اور دعا کا حال ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا. اب حضرت نے بی بی کی جو ہے وہ انداز عبادت پر فرمایا، وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، اور میری بیٹی جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے. رک جائیے، اپنی نماز کی اوقات معلوم ہو گئی نا. اب نبی کیا کہتے ہیں؟ جب میری بیٹی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے، یصلون علیہا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں.
وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور اسی انداز سے پکارتے ہیں جیسے فرشتے مریم کو پکارا کرتے تھے. کہتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، واصطفاکی چن لیا، وطہرکی آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اے فاطمہ اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا. یہ ہے حضرت صدیقہ طاہرہ کی. کل وہ روایت آئی کیا، کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں آتی تھیں پیغمبر بی بی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جھکتے تھے، اس پشت دست کو چومتے تھے، ہٹ جاتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اور اپنے جگہ کے اوپر فاطمہ کو بٹھاتے تھے. یہ ایک، اب میں آپ کو کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، تو اب تھوڑا تبلیغ بھی ہونا چاہیے، مگر موضوع سے نہیں ہٹوں گا. صلوات بر محمد. آپ سنیے، قرآن کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اے میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ان سے کہو مجھے پکارا کریں، مجھ پر ایمان لائیں. دوسری جگہ قرآن کہتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. میرے حبیب کہہ دیجئے جن لوگوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا. خدا بہت کریم ہے. حتیٰ توبہ نہ بھی کیجئے، یہ بڑی عجیب بات ہے، توبہ نہ بھی کیجئے، خالی اندر شرمندہ ہو جائے یار غلط کیا، خدا اس شرمندگی کو توبہ مان لیتا ہے. کہاں ایک جملہ یوٹیوب وغیرہ پہ سنا بھی ہوگا آپ نے، اکثر میں پڑھتا ہوں، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، ہے نا. وجہ کسی مذہب میں کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں آپ کے پاس ہے. جہاں دعا کی دعا ہے، تربیت کی مجلس موضوع پہ سنی ہوگی آپ نے نا، دعا موضوع والی کہیں سنی ہے؟ کوئی بول بنا ہی نہیں سکتا، صرف اہل بیت کا کمال ہے. ہاں اے مفاتیح کے شروع میں پہلے ہم لوگوں کے یہاں تحفۃ العوام اور وظائف الابرار دو چیز جہیز کے سامان میں ہوتی تھی. اب تو الحمدللہ مفاتیح الجنان کا بھی اس میں اضافہ ہو گیا ہے. تو مفاتیح اب نئے جو شادی والے ہیں ہم کو نہیں ملی تھی، اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں ہم. تحفۃ العوام اور وظائف الابرار والے ہیں صرف. صلوات بر محمد. تب اتنی بیداری نہیں، لیکن اب الحمدللہ تقریباً ہر گھر میں آپ کو مفاتیح بھی مل جائے گی. گھر جائیے گا مفاتیح اٹھائیے گا. شروع میں 15 مناجاتیں ہیں الگ الگ موضوع پر، جس کا نام ہی ہے مناجات 15. 15 مناجاتیں ہیں الگ الگ، توبہ کرنے والوں کی مناجات، شکوہ کرنے والوں کی مناجات، ہے نا، زاہدوں کی مناجات، راغبوں کی مناجات، الگ الگ موضوع پر. پہلی مناجات جو اس 15 مناجات میں ہے،
مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ ایک بات میں کہوں نا، یہ تو بہت ضروری چیز ہے، مجلس میں آنا۔ اللہ امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت نے کسی سے پوچھا کہ تم لوگ کبھی اکٹھا ہوتے ہو آپس میں، دین ایمان اس طرح گفتگو کرتے ہو، اس طرح کی بزم منعقد کرتے ہو؟ راوی نے کہا جی مولا۔ امام نے کہا میرا بھی دل چاہتا اسی مجلسوں میں آیا کروں۔ تو جہاں امام کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی دل، تو آیا کیجئے، مجلسیں منعقد کیجئے، مجلسیں برپا کیجئے، مجلسوں میں آئیے۔ ایک چیز کے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری چیز کا آدمی مخالف ہے، مجلسوں میں ضرور ہے، لیکن میرے بھائیوں جن لوگوں سے عشق ہے نا ہم کو، تھوڑا ان کی دعاؤں پہ توجہ دیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہیں۔ ابھی تو ہم خالی محب اہل بیت، ارے یار تھوڑا سا ان کو سمجھو تب مزہ آئے گا۔ عشق کا نشہ ہی الگ ہوتا ہے، محبت کا نشہ ہی الگ ہوتا ہے، لیکن اگر معرفت کے ساتھ ہو تو میں اپنے بچوں سے گزارش کروں گا، کچھ نہیں کر پاتے ہو نا، ایک دعا کوئی لے لو مفاتیح کی، مزہ آئے گا۔ دیکھیے آپ ایک دعا کا میں ایک جملہ آپ کو دہرا رہا ہوں، دیکھیے کتنی، یہ کون بتا پائے گا۔ پہلی مناجات ہے مناجات 15 کی، کیا؟ مناجات التائبین، یعنی توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ اس میں نیئر اباؤٹ آدھے تک پہنچیں گے تو اس میں امام کا جملہ فرماتے ہیں، الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ، پالنے والے اگر گناہوں پر شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے، فإنی وعزتک من النادمین، تیری عزت کی قسم پالنے والے جو کچھ کیا ہے ہم شرمندہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ توبہ نہیں، خالی شرمندہ ہو جاؤ اللہ توبہ مان لیتا ہے نا۔ ایک دو صلوات در محمد نماز میت میں کبھی شریک ہوئے ہیں ابو ذر؟ نماز جنازہ میں شریک ہوئے تو زیادہ شرکت کیجئے، نماز جنازہ وغیرہ میں جایا کیجئے، کاندھا دیا کیجئے۔ کبھی اللہ توفیق دے گا تو پڑھوں گا اس کو کہ خالی چاروں کاندھا دے دے آدمی میت کا نا تو 10 ضرب 4 روایت کہتی 40 گناہ کبیرہ معاف ہوگا۔ ہاں یہ سب غور کیجئے۔ ایک دن جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے اگر اس میں کوئی ہے مردہ نہلانے والا، شرمائیے مت بھائی، بڑو غضب کا ثواب سنانے جا رہا ہوں میں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے بیٹا سیکھ لیجئے، سمجھ گئے آپ؟ جناب موسیٰ نے مناجات میں کہا پالنے والے تو اس کو کیا دے گا جو کسی مردے کو غسل دے دے؟ اللہ نے کہا موسیٰ جو کسی مردے کو غسل دے گا میں اس کو اس کے گناہوں سے غسل دے دوں گا۔ گائے کی شرمندگی، تو غسل دینا سیکھ لیجئے، بہت اہم چیز ہے۔ صلوات بر محمد ہر چیز کا ثواب لکھا ہوا ہے، کبھی انشاءاللہ بیان ہوگا کہ غسل دینے کا ثواب کیا ہے، کاندھا دینے کا ثواب کیا ہے، کفن پہنانے کا ثواب کیا ہے، قبر کھودنے کا ثواب کیا ہے، فاتحہ پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ اسی میں نماز کے بارے میں جب لاسٹ والی دعا پڑھتے ہیں، اس اللہم انا لا نعلم منہ الا، یاد ہے نا؟ پالنے والے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے۔ بولیے حی علی خیر العمل کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے اگر کوئی آدمی الگ سے کوئی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کے دماغ میں وہ غلط ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، یہ بھی ہے۔ تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہاں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہے آدمی، یہاں کہہ رہا ہے کہ پالنے والے میں خیر کے علاوہ نہیں جانتا، ہم اتنا معلوم ہے کہ محب اہل بیت تھا،
بقیہ ہم نہیں جانتے، تو جانتے رکھا چاہے بندہ جانے. لیکن نہیں، خالی یہی نہیں ہے. ایک روایت چھٹے امام سے ہے، صلوات پڑھیے سنیے. یہ جو جملہ ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ، پالنے والے میں اس لا خیرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. تو یہ ایک طرح کی گواہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی کیا صاحب ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، تو گواہی دے رہے ہیں نا آپ. مولانا وسیع حسن صاحب مر گئے، مرنا سب کو ہے. تو اب جب مر گئے تو چاہے جہاں مرے، لاش جو ہے وہ گئی گاؤں. کربلا اتنا آسان نہیں ہے، کبھی پڑھوں گا. اپنے کو ٹھیک کر لو، فرشتے لے جائیں گے کربلا ہے، مگر آج آپ کا ٹائم نہیں خراب کروں گا. ہے اس طرح کا ہے. ہاں ہے. 10:30 بج گئے، نہیں سنا دیتا، بہت غضب کی داستان ہے. سنیے صاحب، چلیے مگر بھول نہ جائیں آپ جو جہاں ہیں. تو اکثر آپ جو اس ایج کے لوگ ہیں سیٹھ، ان سے بات کیجئے تو کیا بھیا جنرل میں 22 روپے کا ٹکٹ لے کے ایک جھولا لے کے گھر سے آئے تھے، بولتے ہیں نا بمبئی والے، آج اللہ کا شکر ہے یہاں ہے وہاں ہے فلاں جگہ ہے. تو ویسے ہی جس کو آج آرمینیا کہتے ہیں، تو یہ بحرین، آرمینیا، آذربائیجان، یہ سب ایک زمانے میں ایران کا حصہ تھا. تو آپ کو نہ ویزا ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ کچھ ہے، چلتا تھا. تو آرمینیا ایک ایسی، اچھا آرمینیا جو ہے وہ مسیحیت کی اکثریت والا تھا. جیسے آذربائیجان شیعہ اکثریتی، بحرین شیعہ اکثریتی، سیستان و بلوچستان، زاہدان، یہ سب جو ہے وہ سنی اکثریتی. تو ویسے ہی آرمینیا جو تھا وہ کیا تھا؟ مسیحیوں کا. آج بھی اگر کسی کو آرمینی یعنی کرسچین. ایک لڑکا کسی شہر سے بھاگ کے آرمینیا چلا گیا اس وقت جب ایک تھا. تو کہتے ہیں ہم لوگوں کے دیہاتوں میں مثل ہے، دیس کی چوری پردیس کی بھیک. اصل میں ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے نا کہ بمبئی جب آ جاتے ہیں تو اپنے گاؤں کی زبان کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں. لیکن جب غور کیجئے گا تو بہت سی مثالیں جس میں بیک میں حدیثیں ہیں. اس میں تو حدیث نہیں، لیکن اس کا مطلب میں سمجھ. دیس کی چوری پردیس کی بھیک کا کیا مطلب ہے؟ آدمی اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے دیش میں بھیک نہیں مانگتا، بے عزت ہو جائے گا، ہے نا. تو وہاں کیا کرتا ہے؟ چوری کرتا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے اور ٹھیک ٹھاک ہو جائے. لیکن پردیس میں کون جانتا ہے وسیع حسن کیا ہے؟ ایک مرتبہ سمجھا میں اترا لندن سے، حالانکہ اس طرح کے قائل نہیں ممبر سے سب کہ وہاں فلانی جگہ گئے ڈھکانی جگہ گئے، بکواس کی بات ہے. لیکن یہ مثال ہو گئی صاحب، تو مثال سن لیجیے. اترے تو میرے پاس اٹیچی نہیں تھی. تو میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی بیوی کو بڑی بڑھیا اٹیچی ملی. میں نے کہا بھائی 10 دن کے لیے ادھار دے دو. تو وہ اٹیچی بڑی زبردست تھی. تو اب میں جب اترا دلی میں تو پریشان ہوا. سامنے ہی جو ہے جامع مسجد ہے اس کے ریلوے اسٹیشن کے. ایئرپورٹ پہ دیکھا تتکال میں ٹکٹ مل گیا، لے لیا، آ گئے. تو وہاں جب پہنچے تو کئی لڑکے سب کمبھ سے آئے تھے اور 2-3 کا اسی ٹرین سے ٹکٹ تھا، کیفیت وہی چلی تھی. تب وہاں چلنے لگے تو اٹیچی ذرا بڑی، کرتے پیجامے میں تھے. تو لڑکوں نے کہا کہ قلی کر لیں مولوی صاحب. میں نے کہا نہ. کیوں؟ میں نے کہا رکو ابھی بتاتا ہوں نا کیسے. وہ اٹیچی اٹھایا، میں نے سر پہ رکھ لیا. ارے یہ کیا؟ میں نے کہا جو یہاں کوئی پہچانتا نہیں ہے، سمجھے. ابھی یہ جو ہے وہ قلی الی لے کے نقشے بازی کے ساتھ چلو گے، پولیس والا روکے گا کھولو کیا ہے، تب یہ سب بہت ہوتا تھا. ابھی کیا ہے، سر پہ رکھ کے وہ سمجھے کوئی بھیا بیچارہ جا رہا ہے کما کے، پردیس میں پہچانتا کون ہے؟ صلوات بر محمد. اب سمجھ میں آیا آپ کے؟
یہ مسئلہ سمجھ میں آ گئی نا. دیش کی چوری پردیش, تو پردیش میں آدمی کوئی کام کر لے گا. تو اس نے سب کیا, ٹھیلا چلایا, یہ کیا, جو کام ملا کیا. اور جب آدمی محنت کرے گا تو اس کے لیے محاورہ عربی کا موجود ہے, من جد وجد من لج ولج. جو محنت کرے گا اس کو ملے گا, جو کھٹکھٹائے گا اس کے لیے دروازہ کھولے گا. یہ تھوڑی صاحب مغل مسجد میں بیٹھ کے, خواجہ مسجد میں بیٹھ کے معلوم ہوا 5 صفحہ روز روزی کے اوپر دعا پڑھ رہے ہیں, اور اس میں کہہ رہے ہیں یار قبول ہی نہیں ہوتی. غور کر رہے ہیں. ایک صاحب تھے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں, ان کے صحابیوں میں سے تھے, تو بیچ میں وہ غائب ہو گئے. ایک دن کچھ 2-4 صحابی اور آئے, کہنے لگا بھائی وہ آج کل یہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں, اب نام بھول رہا ہوں میں. تو کسی نے کہا صاحب سب چھوڑ چھاڑ کے آج کل وہ دعا عبادت میں لگے ہیں. تو حضرت نے کہا پھر اس کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہم لوگ دوست یار ہیں, مدد کر دیتے ہیں. امام نے کہا کہ جو مدد کر رہے ہیں ان کا ثواب ان کی عبادت سے زیادہ ہے. غور کر رہے ہیں, دین ہاتھ پھیلانے کو نہیں کہتا ہے. صلوات بر محمد. روایت تو یہاں تک کہتی ہے شیعتنا من لم یسأل الناس ولو مات جوعا. ہمارے شیعہ وہ ہیں بھوکے مر جائیں گے, ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. یہ حدیث ہے آپ کے. خوب, تو اس نے سب کیا. نتیجے میں کہتے ہیں نا اپنے ہاں حرکت میں برکت. اس نے محنت کی, اللہ نے ترقی دی. ترقی ہوتے ہوتے صاحب یہاں زمین وہاں مکان, سمجھا, تمہاری ایج میں گیا ہوگا ناراض ہو کر کے گھر والوں سے, خوب ہوا, اب مکان بھی ہے, یہ بھی ہے, گاڑی بھی ہے, گھوڑا بھی ہے. ایک دن گھر سے نکلے, سامنے سے ایک لڑکی جا رہی تھی. ڈیجیٹل کیمرہ سب سے پہلے اللہ نے بنایا ہے نا, یہ کلک ہو گیا اور اس نے تصویر ہارڈ میں ڈال دی. کمپیوٹر والے لڑکے سمجھتے کبھی کبھی پھنس جاتا ہے معاملہ, ڈیلیٹ کرو ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتا. وہی حال ان کا ہو گیا. وہ کمپیوٹر وہ کیا کہتے ہیں ڈیجیٹل کیمرے نے یہاں ڈالا, اب ڈیلیٹ نہیں ہو رہا ہے. اس نے کیا کیا, اس لڑکا شریف ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا کہ گھر دیکھ لے, کوئی بےہودگی نہیں, کوئی بدتمیزی نہیں. پیچھے بھی اچھا یہ گھر ہے, دیکھ کے چلا آیا. پھر اپنے دوستوں سے بات کی, یار اس کے گھر والوں سے بات کرو. لڑکے پیغام لے کے گئے رشتے کا, باقاعدہ شرافت کے ساتھ, کوئی بےہودگی نہیں. باپ نے کہا, باپ کرسچن, اس نے کہا دیکھو ہم نقشے باز نہیں ہیں, لڑکی اللہ نے دی ہے تو کہیں نہ کہیں تو کرنا ہی ہے, لیکن آنکھ بند کر کے تو نہیں کریں گے نا, تھوڑا ہم کو ٹائم دو, تحقیق تو کر لیں. کچھ دنوں کے بعد جواب آیا, لڑکا پسند ہے, مال دولت آمدنی صحت ہینڈ سب کچھ ہے, ایک عیب ہے. کیا؟ مسلمان ہے نا. ہمیں تم کیسے محب علی ہو یار, اس کو اپنے دین کا خیال ہے, ہم کو نہیں خیال ہے. ایسا عشق کا وہ سوار ہوتا ہے کہ نہ باپ کی سن رہے ہیں نہ دادا کی سن رہے ہیں. پھر یہ آدمی کہنے لائق تھوڑی ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں. محب اہل بیت ہوتے ایک سفید چمڑی کے چکر میں اہل بیت کو چھوڑ کے ادھر نہ جاتے. صلوات محمد و آل محمد. خیر, تو ہم شادی تو کر دیتے, مگر پرابلم یہ ہے کہ مسلمان ہے, تو ہم اپنی لڑکی جو ہے وہ نان کرسچین کو نہیں. ہاں لڑکا ہم کو پسند ہے, یہ اگر ہمارا مذہب قبول کر لے کر دیں گے. یہاں بات آئی پہلے جھٹکے میں ایمان قوی, شیطان سے بہت ہوشیار رہی ہے آپ, اس کو بس گھسنے کی جگہ چاہیے. کبھی جو ہے وہ دیکھا ہے آپ نے ٹرینوں میں, پہلے تو سائیڈ میں اتنی ملتی ہے,
ابھی دباتے سمجھے آپ پورے پہ. شیطان کا یہی حال ہے, اتنی سی جگہ گھسنے کو چاہیے, پھر کام کر لے جاتا ہے اپنا. وہ دیکھیے یہاں پہلے جھٹکے میں تو اس نے انکار کیا. کوئی اپنے یہاں لڑکیوں کی کمی ہے کہ ہم چلے جائیں اپنا جو ہے دین مذہب چھوڑ دیں؟ اٹس امپاسبل. مگر اتنا کافی تھا شیطان میں گھسنے کے لیے. اس نے سمجھانا شروع کیا, اہل کتاب سے تو ہو سکتی ہے, اس میں کیا گڑبڑ ہے, ہمیں اوپر سے کہنے میں کیا جاتا ہے, اندر سے جیسے تم تھے ویسے رہنا. شیطان نے اتنا ورغلایا کہ بھائی صاحب نے کہا ٹھیک ہے, ہم کرسچن ہو جائیں گے. شادی ہو گئی, اب نہیں معلوم کب ہوئی, ربیع الاول میں رجب میں شادی ہو گئی. رہ رہے ہیں اپنے حساب سے, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذی الحج, 28, 29, پہلی محرم. اب ہوش آیا ہمیں یہ کیا کیا. اب اس وقت تو وہاں والی مجلس ہوگی, اس وقت تو وہاں والا جلوس ہوگا, اب یہاں ہو رہا ہوگا. اب تو اطہر صاحب کا ٹائم ہو گیا, 9 بج گیا ہے. اب اس کو اپنا پورا اب کھلنے لگا, یار کیا بیوقوفی کیا. 2 محرم, 4 محرم, 6 محرم, 8 محرم, 9 محرم, شب عاشور. پہلی محرم سے چپ ہے, بیوی پوچھ رہی کیا ہوا, چپ. شب عاشور آ گئی, نہیں برداشت ہوا, چیخ پڑا, ہائے حسین. بیوی دوڑ کے آئی کہ ہم 10 دن سے پوچھ رہے ہیں کیا چکر ہے, تم بولتے نہیں ہو, آخر ہوا کیا ہے. کہنے لگا بیٹھو آج بتاتا ہوں. یہ بتاؤ میں نے تمہارے چکر میں اپنا گاؤں, گھر, خاندان, مذہب سب چھوڑ دیا نا. کہا ہاں. کہا مگر جانتی ہو ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے حسین. سب چھوٹ سکتے ہیں مگر حسین نہیں چھوٹ سکتے. آج اسی حسین کی شہادت کی شب ہے. کیسے؟ اب اس نے سوچا چلو اسی کو سنانے کے بہانے کچھ 2-4 قطرے آنسو بہا لیں. ہم نے صاحب مجلس پڑھنا تو جانتے نہیں تھے, جو کچھ مجلسوں میں سنا تھا مصائب سنانا شروع کیا, اور وہ لڑکی لگی رونے, روتے روتے سو گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھی, کہتی اب اس کو کیا پتا مصائب کیا ہے, وہ قصہ سناؤ. میں نے پھر جو ہے کچھ شروع کیا, اب وہ صاحب اس کی آنکھ سے آنسو. تو میں نے کہا کیا بات ہے, میں حسین کہتا ہوں تم رونے لگتی ہو. کہنے لگی پتہ نہیں کیا بات ہے, تم حسین کہتے ہو میرے دل کی عجیب حالت ہونے لگتی ہے. اس نے دیکھا موقع بڑھیا ہے, کہنے اس کا مطلب تم امام حسین سے محبت میں. کہ لگتا تو ہے کچھ. کہتے ایک کام کرو, تمہاری محبت میں میں نے اپنا دین چھوڑا, اب تم کو حسین سے محبت لگ رہی ہے, ایک کام کرو آؤ آج شب شہادت حسین مسلمان ہو جاؤ. تو کہنے لگے میرے گھر والے کا کیسے پتا چلے گا, ان کو ہم لوگ جیسے رہیں گے. کہتا اس رات شب عاشور اس لڑکی نے کلمہ پڑھا. کچھ دن تک بنا, پھر ایک دن اپنی بیوی سے کہا کب تک چھپ چھپا کے رہیں گے. مطلب کہ دیکھو ایک جھولا لے کے آئے تھے, اللہ نے اتنا سب دیا, جو خدا یہاں دے سکتا ہے وہ کہیں بھی دے سکتا ہے. کہ تو کہ ایک کام کرو, جس کے طفیل میں کلمہ پڑھا ہے آؤ چلیں اسی حسین کی زیارت کو. جتنی جو ہے وہ جائیداد بنائی ہے بک سکتی ہے, پیسہ بنا لیتے ہیں, جو نہیں وہ تمہارے باپ کو دے دیتے ہیں, بھائی ان کا بھی حق ہے, باپ ہے تمہارے. آؤ نکل چلیں, وہیں چھوٹے موٹے کوئی دکان کر لیں گے, اب کربلا میں رہیں گے. او ٹھیک ہے چلو. ساری تیاری ہو گئی, ڈیٹ فکس کر لیا, اور 2 گھوڑے باہر لا کے باندھ لیے کہ اب بھور میں نکل جانا ہے. اسی رات بیوی کی طبیعت بگڑنا شروع ہوئی. ادھر ادھر دوڑے, جا کے سسرال والوں کو بتایا, وہ لوگ وہاں کے لوکل تھے, آئے لے گئے یہاں حکیم ڈاکٹر. صبح ہوتے ہوتے مر گئی. ارمنیوں کی تدفین کا طریقہ معلوم ہے عیسائیوں کا, یہ غسل و کفن کے بعد
عورت کا سارا زیور پہناتے ہیں، پھر کفن پہناتے ہیں، پھر تابوت میں رکھتے ہیں، پھر میں تابوت کے دفن کرتے ہیں۔ اب میں بول سکتا نہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ مومنہ ہے، اس کا غسل، مگر مجھ کو پتہ ہے تو میرے اوپر واجب ہے۔ تو اب جا کے بھی کیا کریں گے؟ تو وہ پروگرام تو یوں ہی پوسٹ پونڈ ہو گیا، تو ہم نے کہا چلو آج رات کو کتاب دیکھ دیکھ کے جیسے ہوگا ہم اپنا کریں گے۔ رات کا کچھ حصہ گزرا، تازی قبر تو معلوم ہے، گئے کھودا تو دیکھا تابوت غائب۔ ارے اور تازی قبر یہی ہے۔ کہا اگر خالی تابوت ہوتا غائب تو ہم سمجھتے چوری ہے، زیور کے چکر میں لے گیا، مگر یہ دیکھا غائب ہے تابوت اور ایک وہ موش والا وہاں لیٹا ہوا ہے، کفن پہنے ہوئے مسلمان۔ یار قبر تو یہی ہے، جلدی جلدی برابر کیا اور گرتے پڑتے آئے گھر، ہانپتے ڈھانپتے سو گئے۔ خواب میں دیکھا امام حسین سلام اللہ۔ کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہو، کیوں ٹینشن میں ہو؟ کہا مولا میری بیوی کی لاش غائب ہے، تابوت غائب ہے میں قبر سے۔ کہا تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ مولا وہ مسلمان ہو گئی تھی، شیعہ ہو گئی تھی، اس کا غسل میرے اوپر واجب تھا۔ حضرت نے کہا تو تمہاری بیوی کربلا نہیں جانا چاہتی تھی؟ یہ ہے، کہاں وہ تو جانا چاہتی تھی، کہا مر گئی، نہیں جا سکی، ہم نے منگوا لیا۔ مطلب کہ اسی دن ہمارے ہاں ایک شخص کا انتقال ہوا تھا جو وہاں دفن کیا گیا، ہمارے لائق نہیں تھا، ہم نے نقال فرشتوں کو حکم دیا کہ لے جاؤ اس کی جو ہے وہ لاش آرمینیا میں، اور وہاں سے اس مومنہ کا تابوت ہمارے یہاں لے آؤ۔ اب صاحب جو ہے وہ آنکھ کھل گئی، بھاگا کربلا۔ ادھر ادھر خدام سے بات کی، صاحب ایسا کر لے کہ بھیا کسی مسلمان کی قبر کھودنا حرام ہے، تمہارے خواب پر ہم تھوڑی کر لیں گے۔ کہنے صاحب خواب نہیں ہے، تابوت غائب ہونے کی خالی بات نہیں ہے، اس طرح کا آدمی وہاں لیٹا ہوا ہے۔ اچھا جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے نا تو ایسے ہی حالات۔ کہتا ٹھیک ہے اس وقت تو مناسب نہیں، آدھی رات کے بعد آنا۔ آدھی رات کے بعد آیا، کہتا کہ پھر میں 2-3 عورتوں کو بھی لے آیا کہ اگر نکل آتا ہے تابوت تو اب تو یہاں کیا دقت ہے، آرام سے غسل و کفن ہو جائے۔ کھودا گیا تابوت، نکل آیا۔ جب غسل دیا جانے لگا دوبارہ کفن، تو یہ سارا زیور ہم نے نکال کے تھیلی میں رکھ لیا کہ ہاں دفن کرانے سے کیا فائدہ ہے۔ اور پھر وہ زیور لے کے آیا نجف، یہ کربلا کی بات ہے، اور اس وقت کے جو مرجع تھے کہ حضور یہ آپ جہاں چاہیے خرچ کیجئے۔ انہوں نے کہا یہ ہے کیا؟ خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، تاکہ اس کا مصرف معلوم ہو۔ تب اس نے اپنا یہ قصہ سنایا۔ سمجھ گئے؟ یہ داستان مجبوروں کے لیے، غربا کے لیے بڑی امید کی داستان ہے۔ گھبراؤ مت، اگر شوق ہے اور نہیں جا پا رہے ہو۔ دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک اللہ نے نوازا ہے، جا سکتا ہے نہ جائے۔ امام فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ 30 سال اس کی عمر کم ہو گئی، میں نے غلط نہیں کہا۔ ایک وہ ہے جانا چاہتا ہے، حالات نہیں ہے، ان کے لیے یہ داستان صبر کا ذریعہ۔ صلوات بر محمد۔ تو بہرحال یہ دیکھیے، یہ 15 منٹ میری مجلس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ آپ کے لوگوں کے اوپر جائے گا۔ ہماری بات وہاں سے تھی کہ وسیع حسن صاحب مر گئے، لاش پہنچی کہاں؟ گاؤں۔ ہاں اللہ نہ کرے بمبئی میں دفن ہونا پڑے۔ ہاں پہلے تو یہ جھنجھٹ ہوگی کہ کس قبرستان میں جائیں، پھر اس کے بعد یہ جھنجھٹ ہوگی کہ تو اتنے اس سے کم میں تو گاؤں پہنچ جائے گی لاش ہماری، جتنا یہاں خرچہ کرنا پڑے گا۔ صلوات بر محمد۔ تو اب صاحب جو ہے وہ پتہ چلا تو 30-35 سال سے 90 سے لے کے 33 ہو گیا نا، 33-34 سال سے فیض آباد میں ہے، تو سبھی لوگ جانتے ہیں، خاص کر کے مدرسے والے، تو پورے مدرسے کے لوگ چلے گئے وسیع حسن کی جنازہ ہے چلو۔ ہمارے علاقے میں بھی جو آس پاس ایک گاؤں ہے، بہت سے لڑکے ماشاءاللہ قوم میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ صاحب
वसीक़ई के कोई जो सीनियर है, बुज़ुर्ग है, वो खड़े हो गए नमाज जनाजा, मसलन हुज्जत साहब खड़े हो गए नमाज जनाजा के लिए, पढ़ते पढ़ते कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्ना, यहीं से बात गायब घूम गई थी ना, इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, पालने वाले इनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता सिवाय खैर के। तो फैज़ाबाद, अच्छा जो आदमी जहाँ रहता है उसकी औकात मकामी लोगों की नज़र में होती है। बम्बई में साल में एक आध बार आते हैं, आदमी समझता है बहुत ठीक है, लेकिन जहाँ रह रहे हैं ना वो हमारी हर हरकत से वाकिफ़ हैं। जो लोकल उलमा है वो भी हमारी हरकतों से वाकिफ़ थे। जब नमाज ख़त्म हो गई तो उसमें 2-3 लड़के आए, कहने लगे मौलाना आप नमाज पढ़ा रहे थे कि झूठ बोल रहे थे? क्या मतलब? हुज्जत साहब का अंदाज मालूम है कैसे बोलते हैं? क्या बेटा मैंने क्या गलत पढ़ दिया? कहने लगे ये 33 साल आपके यहाँ मदरसे में रहे, आपको पता नहीं कितने बदमाश हैं? हम लोग तो इनके पड़ोस के, मालूम है क्या क्या बदमाशियाँ इन्होंने की है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि पालने वाले हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते सिवाय खैर के। अब बोलिए, आपके भी तो उस्ताद हैं हुज्जत साहब। तो हुज्जत साहब का जवाब क्या? बेटा मैंने गढ़ तोड़ी ली है, देख जाके देख, तौज़ीउल मसाइल में लिखा हुआ है नहीं इसी तरह। तो इसका मतलब जो नमाज हम पढ़ रहे हैं वो हमारी ईजाद की हुई थोड़ी है, ये कहाँ से आई है? वहीं से ना कि तुम पढ़ो। तो अल्लाह क्यों कहता है कि हम पढ़ें? माज़अल्लाह खुदा झूठ बोलना सिखाता है? नहीं, खुदा बहाना ढूंढता है अपने बंदों को माफ़ करने का। चुनांचे अब यहाँ छठे इमाम से रिवायत है कि अगर किसी के जनाजे में ज्यादा नहीं 40 लोग इकट्ठा हो जाएं और वो कह दें अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, पालने वाले इनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता सिवाय खैर के। इमाम फरमाते, खुदा फरमाता कद अजज़्तु शहादतुकुम, जाओ तुम्हारी गवाही कबूल। उसके बाद खुदा फरमाता है ये तो उन चीज़ों के बारे में तुमने जो है कहा है कि हम कुछ नहीं जानते, जो तुमको पता है। हमें कुछ गुनाह तो इसका ऐसा है जिसको कोई नहीं जानता सिवाय मेरे, लेकिन जब बंदे हो करके तुम आंख बंद कर रहे हो तो मैं तो खुदा हूं। सलवात दर मोहम्मद हो गई मजलिस। अब मैं इसको घुमाया क्यों? तो अब सारी चीजें ये मैंने 10-25 या 10:30-35 से स्टार्ट किया था, तो ये 20 मिनट में हम क्या समझा रहे हैं आपको? शर्मिंदा हो जाओ अल्लाह माफ कर देगा। 40 आदमी जनाजे में खड़े होकर कहते हैं अल्लाह माफ कर देगा। खुदा कहता है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह तुम्हारा सारा गुनाह माफ कर देगा। एक आदमी मर गया, भाई ये 1.5 मिनट की है, एक आदमी मर गया, ऐसा बदनाम आदमी था कि जमात ने कहा हमारे कब्रिस्तान में ये दफन नहीं हो सकते। ये होता है हर जगह, इस तरह के चक्कर चलते हैं। जमात ने मना, मौली साहब से ही मना कर दिया कि आप नमाज नहीं पढ़ाएंगे इसके। मौली साहब भी बेचारे मजबूर, तनख्वाह जमात देनी है, तो छोड़ो भैया। तो पूरी बस्ती एक तरफ, मैं बापू के, लेकिन लड़के क्या करें, उसका तो बाप है ना। लड़कों ने या उसके 2-4 दोस्तों ने उठाया लाश लेके बाहर शहर के चले गए। कहीं पहाड़ी थी, वहाँ देखा कोई चचा मियाँ अकेले इबादत में लगे हैं, वहाँ पहुँच गए, कहने लगे चचा नमाज पढ़ा दीजिए इनकी। तो चचा मियाँ ने कहा यार हम कोई आलिम थोड़ी, हमको कुछ पता नहीं, आता जाता कुछ नहीं हमको,
ارے کچھ کر دیجئے. تو بہرحال کچھ ہوا, وہیں اپنا گڈھا وڈھا کھود کے دفن کر دیا. پیش نواز صاحب صبح اٹھے, گئے اس کے گھر مرحوم کے, کھٹکھٹایا, لڑکے نکلے. جی یہ بتاؤ تم نے اپنے باپ کو کہاں دفن کیا؟ ہم ہوتے تھے کہتے آپ سے مطلب, لیکن لڑکے شاید شریف رہے ہوں گے. کہا کیوں؟ کہا یار تمہارے باپ کی جو حالت دیکھی ہم نے, اس سے لگتا تو نہیں ہے کہ اس کے اعمال اس طرح کے رہے ہوں گے. بیچ میں کسی کا رول ہے. یہ بتاؤ تمہارے باپ کی نماز کس نے پڑھائی ہے؟ کہنے لگے وہیں ایک چچا تھے, ان سے کہا, کہنے لے چلو ملاؤ. وہ آ گئے, کہنے لگے آپ نے نماز پڑھائی ہے خان صاحب؟ وہ ڈر گیا ہوگا کہ یار مولانا پتہ نہیں کیا غلط صحیح ہم نے کیا ہے. کہنے لگے صاحب ارے ہم کو کچھ آتا نہیں ہے صاحب, بس ہم نے بھائی یوں ہی کر دیا. کہ وہ یوں ہی چھوڑو, تم نے کیا پڑھا؟ اس لیے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس آدمی کی حیثیت کیا ہے, لیکن جو میں نے دیکھا اس کو خواب میں تو کچھ تو ہے. کہنے لگا صاحب ایسا ہے نا کہ ہم کو کچھ آتا تو ہے ہی نہیں. لڑکیوں نے جب بہت اصرار کیا تو کھڑے ہو کے الحمدللہ قل واللہ کچھ پڑھ دیا. ہم کیا جانے نماز میت کیا ہے. پھر لڑکے دفن کر کے چلے گئے. جب چلے گئے تو میں نے کہا یہ بیچارہ اس کا کوئی نہیں ہے لگتا ہے. تبھی تو 4 بچے آ کر کے دفنا کے چلے گئے. تو مجھ کو اس پر ترس آ گیا. میں اس کی قبر پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا پالنے والے, حالات سے تو لگتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے, ایک اونٹ ہے. آج اس غربت میں بھی اگر میرے پاس کوئی مہمان آ جائے تو میں کل کی پرواہ نہیں کروں گا, اونٹ کاٹ دوں گا. تیرا بندہ ایسا ہے, تو اللہ ہے, اس کا لگتا ہے کوئی ہے نہیں, اب یہ تیرے پاس پہنچا ہے. جب تیرا بندہ اتنا کر سکتا ہے تو دیکھتے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. سمجھا؟ ایک دعا کام آ گئی اس کے. اب سمجھ میں آیا خدا کتنا کریم ہے. توبہ کر لو معاف کر دے گا, شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا. 40 لوگ جنازے پہ کہہ دیں کچھ نہیں سب ٹھیک تھا, چلو بھائی ٹھیک ہے. ایک آدمی ڈھنگ سے دل سے دعا کر دے تو سمجھ میں آیا آپ کے خدا کتنا کریم ہے. ارے بھائی سب جانے دیجئے, دعائے کمیل پڑھتے ہیں, لاسٹ میں ایک جملہ ہے, کیا ہے؟ یا سریعر. کیا مطلب ہے؟ یہ مولا کا فقرہ ہے. اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. ہو گئی نا بات؟ تو افسر صاحب, آپ کا کیا نام ہے افسر؟ جلدی والا. آپ کے والد کا؟ ان کے والد کا؟ ان کے والد کا؟ ان کے والد؟ ان کے والد؟ ان کے والد؟ بس یہ بھی بہت سنا دیا, ورنہ ہم لوگ دادا پردادا بس ہے نا. تو وسیع حسن صاحب مر گئے. ماں زندہ تھی, اس لیے اماں کو خوش کرنے کے لیے بھائیوں نے صاحب قد آدم پوسٹر لگایا, اور بڑے بڑے ذاکر ہو یہ وہ. ایک بار ہے نا, چلیے صاحب ہم لوگوں کے ہاں وہ کچھ رسمیں ہیں, تو شعبان آیا تو بنام عرفہ ہو, چھمائی کے نام پر اور کچھ برسی کے نام پر, بس نا. تو ہم مر گئے, کتنے دن ہم کو لوگ یاد کریں گے؟ سال بھر, 2 سال. اماں زندہ ہے تو اٹھتے بیٹھتے اللہ میرے بچے پر رحم کرے. وہ بھی ختم ہو گیا, چانس انتقال ہو گیا. اب اس کے بعد بہت اگر لڑکا شریف ہوا تو مولانا آج میرے والد کی برسی کی ڈیٹ ہے, واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں, آج میرے والدہ کی برسی ہے, آپ حضرات سے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے نا. یہ کب تک؟ واٹس ایپ والا فاتحہ جب تک لڑکا زندہ, وہ بھی اگر شریف ہے تو. لڑکا مر گیا, ہم اپنے دادا کا کتنا کرتے ہیں کہ ہمارے پوتے کریں گے. تو ہم لوگوں کو ہمارے مرنے کے بعد وہ بھی سال میں 1-2 مرتبہ, کتنی بار ایصال ثواب ہوگا؟ 10 سال.
20 سال 50 سال بس نا. بہت اگر ہوا ان کی طرح کسی کو یاد ہے 5 پوچھتے تو 15 شعبان کو بس نا. کچھ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں صاحب. ہم کو آپ کو فاتحہ پڑھنے والے دعا کرنے والے کتنے سال 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال بس نا. کچھ لوگ بڑے قسمت ہیں والے ہیں. رسول اللہ کے بعد 4 سال کے بعد مر گئے, 20 سال کے بعد مر گئے, 25 سال کے بعد مر گئے, ہے نا. تو 1400 سال ہو گیا ان کو مرے. مگر قسمت اتنی بڑھیا اللہ نے دی ہے کہ جب نام آتا ہے تب آدمی دعا کرتا ہے پالنے والے ان سے راضی ہو جا. 1400 سال سے کروڑوں آدمی کہہ رہے ہیں خدا ان سے راضی ہو جا. پورا آدھا گھنٹہ لیا ہے مولوی صاحب تم نے سمجھانے میں. اللہ بہت کریم ہے. تم نے اپنے مولا تک کا حوالہ دے دیا کہ یا سریع الرضا, اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی بولیے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ جو 1400 سال سے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ان سے خوش ہو جا, اللہ ان سے خوش ہو جا, مولوی صاحب بتاؤ اللہ خوش ہوا کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہو. خدا سریع الرضا ہے. ہمارے سامنے 2 ہی آپشن ہے, یا تو جو آدھے گھنٹے آپ نے تقریر کی اللہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے صحیح ہے تو زبان بند کرو شیعو اپنی. جب اللہ 1-2 لوگوں کے کہنے پر راضی ہو جاتا ہے تو یہاں تو کروڑوں لوگ کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جا, تو چپ ہو, کسی کو برا کہنے کا حق نہیں ہے. اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں صاحب اللہ راضی نہیں ہوا, قیامت تک راضی نہیں ہوگا, کھربوں لوگ کہہ دیں تب یہ ہوگا, تو پھر پبلک کو اتنی دیر سے کیوں بیوقوف بنا رہے ہو کہ اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا بات دونوں صحیح ہے, پبلک کو بیوقوف نہیں بنا رہے ہیں. بے شک اللہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے, اس میں کوئی نہ شک ہے نہ شبہ, لیکن جن کی بات کر رہے ہیں وہاں نبی ایک شرط لگا کے گئے ہیں, اسے کیوں بھولتے ہو؟ کہ کیا نبی نے فرمایا اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی. اے مومنو, تمہارا اللہ بہت کریم ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, وہ تم کو یقیناً معاف کرے گا. مگر یاد رکھنا اگر فاطمہ راضی نہ ہوئی, اب سمجھے آپ فاطمہ کی عظمت کیا ہے. ایک پلڑے میں کروڑوں لوگوں کی دعا رکھ دیجئے, ایک پلڑے میں رضائے فاطمہ رکھ دیجئے. صلوات در محمد و آل بس. افسر صاحب کل مصائب کہاں تک پہنچا تھا کہ وہ شخص آیا, یہی نا, اور اس نے بی بی کے بازو پر ایسا کوڑا مارا کہ لپٹ گیا.
یہ اس کی بات ہے، کس کی؟ قنفذ کی۔ اور اب یہاں روایت کہتی ہے کہ جیسے لوگ کالا تعویذ باندھتے ہیں ویسے ہی بی بی کا بازو سیاہ ہو گیا۔ ایک دو روایتوں میں ہے کہ حتیٰ کیٹ دوملج پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا تھا جو آخر دم تک ٹھیک نہیں ہوا۔ سمجھ گئے آپ؟ ان کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے، جناب سلیم ابن قیس ہلالی۔ تو یہ قنفذ جس نے کوڑا مارا نا، یہ بعد میں گورنر ہو گیا۔ سنا؟ جناب سلیم ایک دن آئے، دوسرے دور حکومت میں یہ کیس ہوا کہ جتنے گورنر ہیں سب سے آدھی جائیداد ضبط ہو رہی تھی۔ سلیم نے کہا کہ مولا مگر قنفذ کو نہیں ٹچ کیا گیا، ذہن میں ہے نا؟ مولا رونے لگے۔ سلیم نے کہا کیا بات ہے مولا اس میں رونے کا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ چھوٹ قنفذ کو کیوں دی گئی ہے؟ کہ مولا کیوں؟ کہ یہ اس کوڑے کا شکریہ ہے۔ یہ ایک روایت، یہیں تک کل بات آئی تھی۔ بعض روایتوں میں اور بھی ہے، جیتے ایک ہو گیا کہ اس نے کوڑا مارا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے کہ اتنے میں ایک شخص نے تلوار نکال لی۔ تلوار کے خول یا تلوار کے دستے سے روایت کہتی ہے کہ اتنی زور کی ضرب لگائی ہے بی بی کے شکم مبارک پر کہ بی بی کی چیخ نکل گئی، یا فزت خذینی لقد سقطت ما فیہا شای، فزہ مجھے پکڑ لو، فزہ مجھے سہارا دے دو، میرا بچہ مر گیا۔ فضہ میرا بچہ مر گیا۔ کہتے ہیں ادھر امیر المومنین کی نظر پڑی، مولا نے بھی کہا یا فضہ ادرکی مولاتکی، یہ فضہ دیکھو اپنی بی بی کی خبر لو، دیکھو اپنی بی بی کی خبر لو۔ ایک سوال یہاں ہوگا، اس کو سن لیجئے، رو تو چکے آپ، اگر نہ بھی گریا ہے مگر اس کو سن لیجئے۔ سوال اس بات کا ہے، شیر خدا فاتح خیبر، مرحب و انتر کی اوقات جس کے سامنے نہیں، اس کے سامنے یہ سب ہو گیا اور علی چپ چاپ رہے۔ یہ بھی ایک بڑا، کل ایک اعتراض کا جواب ہوا، ایک یہ بھی بڑا اعتراض، صاحب کیسے علی دیکھتے رہے؟ میں نے کہا سن لیجئے، علی دیکھتے نہیں رہے، پہلے ایک چیز سنا دوں پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ سناتا ہوں۔ جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا تو حضرت نے کہا میرے حبیب کو بلاؤ، میرے حبیب کو بلاؤ۔ تو سب اپنا اپنا، سب پارٹی بازی وہاں بھی تھی، سب اپنا اپنا۔ تو جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اے تم لوگ نہیں سمجھ، یہ علی کو بلا رہے ہیں۔ مولا آئے، روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے امیر المومنین کو کلیجے سے لگایا، لبہائے مبارک کانوں تک لے گئے، کچھ کہتے رہے، امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ اچانک علی چیخ پڑے۔ وہ موقع نہیں تھا کہ وہاں پر، جب تھوڑا سا دفن وفن کے بعد حالات نارمل ہوئے تو کسی نے کہا مولا کیا بات تھی، پیغمبر آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ کہ پہلے تو آپ آہستہ آہستہ روتے رہے، پھر آپ چیخ پڑے۔ کہ پیغمبر مجھ کو کلیجے سے لگا کے بتا رہے تھے کہ میرے بعد کیا ہوگا۔
اور پیغمبر نے کہا علی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، حق چھینا جائے گا، علی فاطمہ کا بچہ مارا جائے گا۔ تب میں نے کہا تھا یا رسول اللہ اس کے بعد مجھے کرنا کیا ہے؟ تب بھی صبر کروں گا اتنی بڑی بات کو دیکھ کے۔ پیغمبر نے کہا علی اگر ناصر مل جائیں تو جہاد کرنا، ورنہ یا علی صبر کر لینا۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ اب جب اتنا بڑا واقعہ ہوا نا تو اب روایتیں کہتی ہیں مولا سے برداشت نہیں ہوا، جس نے یہ حرکت کی تھی نا پکڑا گریبان اور پٹا دیا، یہ زانو رکھ دیا اس کے سر کے اوپر اور سینے کے اوپر۔ کمزور سمجھتے ہو، مجبور سمجھتے ہو، سب غائب ہو گئے۔ اب بھاگے بھاگے گئے، کہنے کیا ہوا؟ کہنے غضب ہو گیا، علی پٹک کے اس کے سینے پہ سوار ہے۔ کہ دیکھو اب کوئی لحاظ مت کرو، اگر اس عالم میں علی نکل آئے تو پھر بچ پانا مشکل ہے کسی کا، جتنے لوگ مل جائے گھس جاؤ۔ جو روایت کے جملے ہیں، وہ ایک قبیلہ بھی تھا بنی اسلم، کیا ان سبوں کو لیا، وہ سب آئے تھے مال وال خریدنے کے لیے، بزنس کرتے تھے۔ روایت کا جملہ ہے کہ یہ لوگ پھر پلٹ کے ڈاکوؤں کی طرح امیر المومنین کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اب پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ ناصر مل جائے تو، ورنہ علی اکیلے ہیں، چند لوگ۔ مڑ کے ایک مجمع کی طرف دیکھا، یہ جو آیا ہے ابھی غور سے دیکھا تو تم ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کاش پیغمبر نے مجھ سے صبر کا وعدہ نہ لیا ہوتا۔ یہ کہہ کے چھوڑ دیا اس کو۔ اب ان لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ مامور ہیں صبر پر، یہ کچھ بولیں گے نہیں۔ ادھر اس حادثے کی بنا پر یہ جو تلوار کے دستے سے مارا گیا، پسلی ٹوٹی، روایت کہتی بی بی کو غش آ گیا، بے ہوش ہو گئے۔ یہ ہوا کہ اتنے میں ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ کچھ ہونے والا نہیں، صبر کا حکم ہے۔ اب امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈال دی گئی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، کھینچا گیا۔ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا آدمی پشت سے ڈھکیلتا ہوا لے کے آئے مسجد میں، کہ اتنے میں امام کے گلے پر تلوار رکھ دی۔ تلوار بیعت کرنی، مار دیں گے۔ اب یہ سب کا جواب ہے کہ ہمت کیسے؟ ہمت اسی سے کہ ان کو پتا ہے کہ صبر کا حکم ہے، بیعت کرنی، مار دیں گے۔ کہاں گردن پہ تلوار رکھی، امیر المومنین کے مٹھیاں بند ہیں، یہ لوگ زبردستی ہاتھ لگا رہے ہیں کہ کھول کے چھلا کے شور مچا دیں، ہو گئی بیعت، ہو گئی۔ کہ اتنے میں یہ تو مسجد کا واقعہ ہے، ادھر اب گھر واپس آئی ہے۔ اتنے میں بی بی کو غش سے افاقہ ہو گیا، ہوش آ گیا۔ جیسے ہی ہوش آیا اپنا درد بھول گئی۔ کل والی بات یاد، جس کے سینے میں کیل دھس گئی ہو اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو اس کے درد کا کیا عالم ہوگا؟ جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا، پہلا سوال علی کہاں گئے؟ علی بتایا گیا کہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ روایت میں یہاں دو روایت، ایک مشہور تو یہ ہے کہ بی بی نے سر پہ ردا ڈالی، نکل پڑی،
بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں چلا نہیں جا رہا تھا، تب خاندان کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے بی بی کا بازو تھاما، لے کے باہر آئے، آواز دی خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ نبی کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی، خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھیر دوں گی، مطلب بد دعا کر دوں گی۔ واہ رے میرا مولا، واہ رے میرا مولا۔ جانتے ہیں آپ، ابھی آپ کو میں بتا چکا گردن پہ تلوار، مٹھیاں بند، اتنے میں مولا کے کانوں میں آواز چلی گئی۔ اس عالم میں سلمان، یہاں جی مولا، اے سلمان دوڑ جاؤ، جا کے زہرا سے کہہ دو گھر چلی جائے۔ اے سلمان، اگر زہرا نے بد دعا کر دی مدینے میں ایک آدمی زندہ نہیں بچے گا۔ سلمان کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا آیا، میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ عذاب کا سبب نہ بنیے۔ فرمایا سلمان میرا بھی مزاج نہیں ہے ایسا، کہ تب کہ دیکھ نہیں رہے یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے، میں سب برداشت کر سکتی ہوں، علی کا قتل کیسے برداشت کروں؟ سلمان کہتے ہیں بی بی تو میں خود سے تھوڑی آیا ہوں کہنے، تب کہ مجھ سے مولا نے کہا ہے زہرا سے کہہ دو گھر، علی نے کہا ہے جی، فرمایا میں علی کی اطاعت گزار، بس واپس آ گئی۔ وہاں سے کیسے مولا نکلے ان سارے حادثات کا نتیجہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو نہ دن کو چین نہ رات کو چین، ہے نا، پہلے دن نقل کیا گیا تھا، تو نتیجہ کیا ہوا، مولا نے ایک وہ بنا دیا تھا حجرہ، ہے نا، بیت صبح کو جاتی تھی مولا کے ساتھ، دن بھر بیٹھ کے روتی تھی، شام کو امیر المومنین جب کام کر کے پلٹتے تھے تو لے کے بچوں کو گھر آتے تھے۔ یہ بہت دن نہیں چل پایا، اس کے بعد یہ سب ہوا۔ ایک خاتون ہے جس کا نام ہے سلمہ، زوجہ ابو رافع۔ ابو رافع رسول اللہ کے ایک غلام تھے، بعد میں آزاد کر دیے گئے، پھر ان کی شادی ہو گئی، ایک عام صحابی ہو گئے، لیکن یہ جو ان کی وائف ہیں سلمہ، ان کو اندازہ ہے کہ اس گھر کا ہمارے اور ہمارے شوہر پر کتنا احسان ہے، لہذا رسول اللہ کے بعد بھی اس گھر کو سلمہ نے چھوڑا نہیں، آتی ہے خدمت کرتی ہے۔ تو بہت سی روایتیں سلمہ سے آئی ہیں۔ سلمہ کہتی ہیں کہ کچھ ہی دن تک تو جا سکے، پھر بقی جانا بند ہو گیا۔ سب کو اللہ نے اولاد دی ہے، یا خدا جن کے پاس اولاد نہیں ہے بحق فاطمہ یا زہرا ان کی گودیاں آباد سب کے جس کے 18 سال کی عمر ضعیفی کی ہے، 18 سال کی عمر بڑھاپے کی ہے، مگر روایت کہتی ہے 18 سال کی فاطمہ گھر کے آنگن میں چلتی ہے تو عصا کے سہارے چلتی ہے۔ یہ بھی بہت دن نہیں چل پایا۔ اب یہ سلمہ کہتی ہیں کہ پھر وہ بھی بند ہو گیا، گھر جا کے سب کیلکولیشن کیجئے گا۔ سلمہ کہتی ہیں کہ اب وہ وقت آیا کہ بی بی بستر پر آ گئے، زیادہ دن نہیں، کتنے دن، 40 دن بستر پر رہی ہے۔ اب اس بیچ کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی سنبھل جاتی ہے۔ جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن بی بی کو اتنی تکلیف تھی،
اچھا انسان جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو، کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی، مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، میں نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی کہ کم سے کم مولا کو اطلاع تو دے دوں۔ جا رہی تھی ادھر سے دیکھا امیر المومنین تشریف لا رہے تھے۔ آدمی کا چہرہ بتا دیتا ہے دل کی کیفیت کو۔ حضرت نے کہا کیا بات ہے سلمہ، بہت گھبرائی سی لگ رہی ہو۔ سلمہ نے کہا مولا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اے مولا بی بی کو زندہ نہ پائیے گا، اب نہیں لگتا کہ بچ پائیں گے۔ کہتے ہیں مولا تیز قدموں سے گھر آئے، سرانے بیٹھ گئے، تکیے سے سر اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا، بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے جواب نہیں ملا، فرماتے زہرا میں علی پکار رہا۔ بس مولا کا نام سنا، آنکھیں کھول دی، فرماتی آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا۔ علی آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ دفن کیجئے گا، سب رات میں اے علی۔ بس میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بچے کم سن ہیں، علی کل یہ نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے جدا ہو جائیں گے۔ علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں، انہیں سختی سے میری قبر سے نہ اٹھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یہ 15-18 منٹ اضافہ ہو گیا اس الگ سے قصے کی وجہ سے، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔